اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سی پی سی کے انٹروڈکٹری لیکچرز کے سلسلے کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پلینٹ جو ہے وہ عدالت میں لائی جاتی ہے، دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، کس طرح سمننگ ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ پروسیس چلتا ہوا آخری سٹیج ججمنٹ تک جاتا ہے، اور ججمنٹ کے بعد ایگزیکیوشن۔ یہ ساری ترتیب آرڈر 1 سے لے کر آرڈر 21 تک جو ہے نا وہ بڑے سموتھ طریقے سے اور ترتیب کے ساتھ چلتی ہے۔ تو اس سے آگے جو آرڈرز ہیں، آرڈر 22 سے لے کر 50 تک، یہ اس میں ابتدائی طور پر جو 22 سے آگے شروع ہوں گے وہ ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز اور ایپلیٹ کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران ہونے والے مختلف سچویشنز جو ہیں، مختلف سرکمسٹینسز پہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ آرڈر 22 سے آج ہم سٹارٹ لے رہے ہیں۔ آرڈر 22 جو ہے یہ ڈیتھ، میرج اور انسالوینسی آف پارٹیز کے متعلق ہے۔ جب دعویٰ دائر ہوتا ہے تو ان میں سے فریقین میں سے کوئی اگر فوت ہو جائے، یا کوئی فریق جو ہے اس کی شادی ہو جائے، یا کوئی فریق انسالوینٹ ہو جائے، تو اس صورتحال کے پیش نظر جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ ان آرڈر 22 کے رولز میں وضاحت کی گئی ہے۔ مثلاً زیادہ پلینٹفس ہوں، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح جو ڈیفینڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو پھر پروسیجر کیا ہوگا۔ اس میں لیگل ریپریزنٹیٹیو جو ہیں ان کو فریق بنایا جاتا ہے۔ تو جو ڈیتھ ہے اٹ سیلف، وہ جو رائٹ ہے دعوے کا وہ ختم نہیں ہوتا اس سے۔ تو آگے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوران ٹرائل کوئی فریق جو ہے، مثلا پلینٹف جو ہے وہ دعویٰ اگر وڈرا کرنا چاہتا ہے تو اس میں پروسیجر جو ہے وہ آرڈر 23 میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایڈجسٹمنٹ آف سوٹس جو ہیں وہ بھی اگر کرنے ہوں تو آرڈر 23 میں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ٹرائل کے دوران بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ مدعی کا کلیم جو ہے وہ مان جاتا ہے، اور وہ اسے سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ اگر رقم ہے تو وہ عدالت میں جمع کر دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار آرڈر 24 میں بتایا گیا ہے کہ بھئی ایسے میں وہ نوٹس آف ڈپازٹ بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے ڈیفینڈنٹ کو۔ اگر وہ اماؤنٹ جمع کر دیتا ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ بھئی جتنی اس نے اماؤنٹ جمع کر دی ہے، بعد میں اگر ڈکری ہوتا ہے تو اس پر وہ انٹرسٹ جو ہے نا اس کے خلاف ڈکری نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے جو نیکسٹ اس کا آرڈر ہے وہ آرڈر 25 ہے، وہ سیکیورٹی فار کاسٹ جو ہے نا اس کے بارے میں ہے۔ اس میں بعض اوقات صورتحال ایسے بنتی ہے کہ پلینٹف جو ہے وہ آؤٹ آف پاکستان ہے، تو ایسے میں عدالت جو ہے نا وہ اسے حکم دے سکتی ہے کہ بھئی آپ اتنے جو ہے نا اماؤنٹ پیمنٹ آف آل کاسٹ ٹو بی انکرڈ
بائی دا ڈیفینڈنٹ جو ہیں وہ آپ عدالت میں جمع کرائیں، تو پھر آپ کا دعویٰ جو ہے نا یہ کنٹینیو رکھیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات پاکستان میں رہنے والا بندہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی، یا جس کو کہیں کہ بھئی ریزنیبل پروبیبلٹی اس کی واپس آنے کی نہیں ہوتی، تو اس کو بھی عدالت جو ہے نا وہ کہہ سکتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے جو وہ کاسٹ انکر کر رہا ہے اس دعویٰ کو ڈیفینڈ کرنے کے، وہ جمع کراؤ۔ تو ایسے میں اگر وہ جمع نہیں کراتا پلینٹف، تو اس کا دعویٰ جو ہے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مزید رولز میں وضاحت کی گئی ہے کہ اگر بندہ وہ جو پلینٹف تھا باہر سے آ جاتا ہے پاکستان واپس اور وہ درخواست دیتا ہے کہ بھئی یہ وجہ تھی اور میں سیکیورٹی اس وجہ سے نہیں جمع کرا سکا، تو اسے مزید عدالت جو ہے نا وہ اس کی بات سن سکتی ہے اور اسے سیکیورٹی ڈپازٹ کرانے کے لیے دے سکتی ہے ٹائم۔ جو ہے وہ آرڈر 26 ہے کمیشنز کے بارے میں۔ وہ ڈیورنگ ٹرائل جو ہے عدالت مختلف مقاصد کے لیے جو اس آرڈر میں بیان ہوئے ہیں یا سیکشن 75 سے لے کے 78 تک بیان ہوئے ہیں، ان کے لیے عدالت کمیشن ایشو کر سکتی ہے، کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ تو اس میں ایک مقصد تو ہوتا ہے کہ وٹنسز کو ایگزامن کرنے کے لیے کمیشن جو ہے وہ بھیجا جائے۔ تو وہ ایسی بھی ریکویسٹ جو ہے نا کی جا سکتی ہے کہ کوئی وٹنس جو ہے وہ ود ان پاکستان نہیں ہے تو اس کو ایگزامن کرنا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کمیشن جو ہے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ لوکل انویسٹیگیشن کے لیے کمیشن اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں کمیشن موقع پہ جا کے صورتحال جو ہے جو مقاصد جس پرپس کے لیے عدالت نے وہ کمیشن جاری کیا ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹ اس بابت دیتے ہیں۔ تو اکاؤنٹس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی کمیشن اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اموویبل پراپرٹی کی پارٹیشن کے لیے بھی عدالتیں جو ہیں وہ کمیشن اپوائنٹ کرتی ہیں۔ تو عدالت جو ہے نیسیسری انسٹرکشنز جو ہے نا وہ کمیشن کو جاری کرتی ہیں کہ بھئی وہ ایون مطلب ہے کہ وہ پروسیجر آف جو کمیشن ہے اس کے لیے بھی رولز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ آرڈر 14 رول اس کا جو ہے نا یہ رول نمبر 14 جو ہے نا اس بارے میں وضاحت کرتا ہے۔ اس سے آگے آ جاتا ہے سوٹس بائی اور اگینسٹ دا گورنمنٹ اور پبلک آفیسرز ان دیئر آفیشیل کیپیسٹی۔ یہ آرڈر 27 ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر گورنمنٹ نے کسی کے خلاف دعویٰ کرنا ہے تو وہ طریقہ کار اس کا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کے خلاف دعویٰ دائر کرنا ہو تو وہ بھی طریقہ کار ہے۔ اس میں غالباً سیکشن 79 ہے سی پی سی کا، 79 اور 80، کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہیں تو پاکستان لکھا جائے گا، اگر پروونشل گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں تو اس پروونس کا نام لکھا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے اس میں آرڈر میں ان ڈیٹیل جو ہے یہ بتایا گیا ہے۔ تو آرڈر 28 جو ہے یہ سوٹ بائی اور اگینسٹ ملٹری اور نیول مین اور ایئر مین، یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ملٹری کے خلاف، نیول مین کے خلاف یا ایئر مین کے خلاف
سوٹ دائر کرنا ہے یا انہوں نے کسی بندے کے خلاف سوٹ دائر کرنا ہے تو پھر وہ کس طریقے سے کریں گے. آرڈر 29 جو ہے وہ سوٹ بائی اور اگینسٹ کارپوریشنز ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر اس میں پلیڈنگز کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ ٹو بی سائنڈ اینڈ ویریفائڈ آن بیہاف آف کارپوریشن کرے گا، سیکٹری کرے گا یا کوئی ڈائریکٹر کرے گا یا کوئی دوسرا ان کا پرنسپل آفیسر جو ہے کارپوریشن کا وہ کرے گا. اسی طرح ان کے خلاف اگر دعویٰ دائر کرنا ہے کارپوریشن کے خلاف تو سیکٹری کے خلاف کریں گے یا اس کے ڈائریکٹر کے خلاف کریں گے یا اس کے کوئی پرنسپل آفیسر آف کارپوریشن جو ہے اسے آپ ڈیفینڈنٹ بنائیں گے. تو فرم جو ہے اور پرسنز کیرینگ آن بزنس in the name of their other than their own name وہ ہوگا تو وہ اپنی کیپیسٹی میں بھی کر سکتے ہیں. تو فرم کے بیاف پہ بھی ان کو کرنے کا اختیار ہے. تو ایسے میں اگر فرم کے بیاف پہ کرتے ہیں تو ڈیفینڈنٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس فرم کے پارٹنرز کا نام جو ہے وہ اس مدعی سے پوچھ سکتے ہیں بذریعہ عدالت. آرڈر 32 جو ہے یہ بہت عام قسم کا آرڈر ہے. اس میں مائنرز کے خلاف اور انساؤنڈ شخص کے خلاف دعویٰ دائر کرنا ہو تو یا مائنر نے کرنا ہو اور انساؤنڈ مائنڈ نے دعویٰ دائر کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس آرڈر 32 میں بتایا گیا ہے. تو مائنرز جو ہیں ان کو نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے جو ہے وہ ان کے خلاف دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. اگر ان کے خلاف دعویٰ دائر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو مائنر ڈیفینڈنٹ ہے اس کا گارڈین جو ہے عدالت اپوائنٹ کرے گی. یہ اس مائنر ڈیفینڈنٹ کے بیاف پہ درخواست پہ کیا جا سکتا ہے یا مدعی کی درخواست پر بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں جو پروسیجر جو ہے آرڈر 32 میں ان ڈیٹیل بتایا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ان کو کیا جائے گا. جو پاپرز ہیں ان کا جو انہوں نے دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے تو ان کی فارم جو ہے الگ ہوتی ہے. یہ آرڈر 33 میں سوٹ بائی پاپرز جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اس میں پاپر وہ ہوتا ہے جس کی جو نیسیسری ویئرنگ اپریل کو چھوڑ کے 1000 سے زائد کی ان کے پاس ویلیو 1000 سے کم مالیت کی وہ جائیداد رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں اس بندے کو پاپر کہتے ہیں. وہ عدالت میں جو کورٹ فی وغیرہ ہے وہ پے نہیں کر سکتا تو وہ اس کی وہ ان کو پے کیے بغیر جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے. آرڈر 34 سوٹس ریلیٹنگ ٹو مورگیجز آف اموویبل پراپرٹی. تو بعض اوقات پراپرٹی مورگیج ہوتی ہے تو ایسے صورت میں جو دعویٰ جات کیے جاتے ہیں ان کا پروسیجر جو ہے اس آرڈر 34 میں بیان کیا گیا ہے. اس میں سوٹ فار ریڈیمپشن آ جاتے ہیں، سوٹ فار فور کلوجر آ جاتے ہیں. بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اسے رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں وہ اپنی اموویبل پراپرٹی مورگیج کرتا ہے. تو
اس کا یوز و فروخت جو ہے وہ مارگیجی وصول کر رہا ہوتا ہے. تو اگر مخصوص ٹائم کے لیے وہ مارگیج ہو تو ایسے میں وہ پراپرٹی ریڈیم کروانے کے لیے جو مالک ہے وہ آ سکتا ہے عدالت میں کہ بھئی اب یہ اس نے یوز و فروخت میں جو میں نے اس سے مارگیج منی لی تھی وہ پوری ہو چکی ہے, اب میں اسے پراپرٹی کو مجھے میرے واپس حوالے کرے, مارگیجی جو ہے مارگیجر کے حوالے کرے. مارگیجر اس میں پلینٹف کی شکل میں آتا ہے تو اسے سوٹ فار ریڈیمپشن کہا جائے گا. تو اگر مارگیجی جو ہے وہ فورکلوجر کے لیے آتا ہے کہ بھئی اب یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ مارگیجر جو ہے وہ واپس لے ہی نہیں سکتا, تو اسے ٹوٹلی منع کر دیا جائے کہ وہ واپس نہ لے, تو وہ سوٹ فار فورکلوجر کہلاتا ہے. تو اس سارے کا پروسیجر جو ہے نا یہ ریڈیمپشن کے لیے اور فورکلوجر کے لیے یہ آرڈر 34 میں ان ڈیٹیل بیان ہوا ہے. آرڈر 35 انٹرپلیٹر سوٹ ہے, انٹرپلیٹر سوٹ سے متعلقہ ہے. انٹرپلیٹر سوٹ میں جو مدعی ہوتا ہے اس کا سبجیکٹ میٹر سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا, وہ اس کو کسی انداز سے اس کی ملکیت سے پوزیشن کے ساتھ کو اس کا کنسرن نہیں ہوتا, لیکن اس میں مدعی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ بھئی آیا یہ پراپرٹی اے کو حوالے کرنی چاہیے یا بی کو حوالے کرنی چاہیے. ایسے میں وہ دعویٰ اے اور بی کے خلاف دائر کر سکتا ہے. تو عدالت جو ہے پھر اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا یہ پراپرٹی جو ہے نا ایک انٹائٹلڈ ہے لینے کا یا بی انٹائٹلڈ ہے لینے کا. ایسے سوٹ کو انٹرپلیٹر سوٹ کہتے ہیں. اس میں آرڈر 35 جو ہے نا اس میں ساری ڈیٹیل جو ہے اس کا پروسیجر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. آرڈر 36 اسپیشل کیس ہے. تو اس میں رولز وضع کیے گئے ہیں. پاور ٹو اسٹیٹ کیس فار کورٹس اوپینین. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کلیمنگ ٹو بی انٹرسٹڈ ان ڈیسیژن آف اینی کویسچن آف لا اور فیکٹ may enter into an agreement in writing stating such question in the form of a case for the opinion of the court and providing that upon finding of the court with respect to such question so a sum of money fixed by the parties or to be determined by the court shall be paid by one of the parties or other of them. Some property movable or immovable specified in the agreement shall be delivered by one of the parties to the other of them. One or more of the parties shall do or refrain from doing some other particular act specified in the agreement. تو یہ اسپیشل کیس ہوتا ہے. پارٹیز جو ہیں آؤٹ سائڈ دا کورٹ جو ہے کوئی ایگریمنٹ کر لیتی ہیں اور پھر وہ اسے اسپیشل کیس کے طور پر عدالت میں لاتی ہیں. تو عدالت جو ہے ایسی صورت میں ان کے درمیان جو ہے وہ جو ان کا کویسچن ریز ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے. نیکسٹ آرڈر جو ہے وہ 37 ہے. اس میں سمری پروسیجر دیا گیا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بیسس پر جو دعویٰ جات دائر ہوتے ہیں. اس میں پرونوٹ آ جاتا ہے, بل آف ایکسچینج آ جاتا ہے, چیک آ جاتا ہے. اس سلسلے میں دعویٰ جات جو ہیں وہ ریکوری سوٹ جو ہے وہ آرڈر 37 کے تحت ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دعویٰ دائر ہوگا
اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ اٹ سیلف اسی آرڈر میں ان ڈیٹیل بتایا گیا ہے. تو اسے کیس کو جلد ڈیسائیڈ کرنے میں وہ طریقہ کار جو ہے وہ اپلیکیشن فار لیو ٹو ڈیفینڈ، اور اس کے بعد وہ اگر لیو کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر آگے جو ہے اس کا جواب وغیرہ آنے کے بعد جو ہے پھر دونوں طرف سے شہادتیں لے کر جو ہے وہ اسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. آرڈر 38 جو ہے نا یہ اریسٹ اینڈ اٹیچمنٹ بیفور ججمنٹ ہے. ٹرائل کے دوران بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مدعی جو ہے وہ عدالت کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ جج میں اپنا مدعا علیہ جو ہے اس کے خلاف ڈگری ہونے کے چانسز ہیں اور یہ فیصلہ سے پہلے ہی جائیداد کو فروخت کر دے گا. تو ایسے میں یا یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے عدالت کا جو جورسڈکشن ہے ٹیریٹوریل اس میں سے یہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا. تو ایسے میں عدالت جو ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ بھئی اس کے خلاف ڈگری ہو جانی ہے اور مدعی کی بات درست ہے تو ایسے میں وہ مدعا علیہ کی جس کے خلاف ابھی ڈگری بھی نہیں ہوئی اس کی پراپرٹی جو ہے اسے اٹیچ کر سکتی ہے اور اسے گرفتار کرنے کے کا بھی حکم کر سکتی ہے. پھر سیکیورٹی وغیرہ لے کے کہ بھئی اگر یہ تمہارے خلاف ڈگری ہو جاتی ہے تو یہ تم مدعا کرو گے، وہ سیکیورٹی اگر دیتا ہے تو ایسے میں پھر اسے چھوڑا جاتا ہے. آرڈر 39 جو ہے یہ ٹیمپریری انجنکشن اینڈ انٹرلاکٹری آرڈرز کے بارے میں ہے. تو اس میں جو رولز دیے گئے ہیں یہ جو دعویٰ حکم امتناعی دوامی ہے اس میں درخواست حکم امتناعی عارضی کی ڈسپوزل کے لیے یہ رولز وضع کیے گئے ہیں کہ بھئی عدالت جو ہے کس صورتحال کے پیش نظر جو ہے یہ ٹیمپریری انجیکشن جو ہے وہ جاری کرتی ہے. آرڈر 40 جو ہے یہ ریسیور اپوائنٹ کرنے کے بارے میں ہے. یہ ٹرائل کے دوران عدالت ڈگری پاس کرنے سے پہلے یہ کسی بھی جائیداد کا ریسیور اپوائنٹ کر سکتی ہے. تو ایسے میں جس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے اس سے لے کر وہ ریسیور کے حوالے کر دی جاتی ہے اور ریسیور کو اس جائیداد کی مینجمنٹ اس کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، پریزرویشن کے لیے، امپروومنٹ کے لیے، اس کے رینٹس اور پرافٹس کو کلیکٹ کرنے کے سارے اختیارات تو اس کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ ٹرائل کے دوران عدالت جب یہ سمجھتی ہے کہ یہ مدعی اور مدعا علیہ کے خلاف ڈسپیوٹ ایسا ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ بھئی آیا یہ جسٹیفائی نہیں نظر آتا کہ بھئی پوزیشن جو ہے یہ ایک مخصوص پارٹی کے پاس رہے، تو ایسے میں یہ عدالت جو ہے ریسیور اپوائنٹ کرتی ہے. آرڈر 41 جو ہے نا وہ اوریجنل ڈکریز کے خلاف اپیلز کے بارے میں. یہ اپیل کس طریقے سے دائر ہونی ہے اس کا سارا پروسیجر جو ہے یہ آرڈر 41 میں بیان کیا گیا ہے. یہ ڈکری کے خلاف اوریجنل ڈکری کے خلاف اپیل جو ہے نا یہ آرڈر 41 اسے ڈیل کرتا ہے. تو ایپلٹ ڈکریز جو ہوتی ہیں ان کے خلاف اپیل جو ہے یہ آرڈر 42 اسے ڈیل کرتا ہے. اس میں سمپلی یہی بتایا گیا کہ جو پروسیجر
یا طریقہ کار آرڈر 41 میں اپیل دائر کرنے کا بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے یہ آرڈر 42 بھی لاگو ہوگا، یعنی آرڈر 41 کے جو پروسیجر ہے وہی سیکنڈ اپیل کے لیے لاگو ہوگا۔ تو آرڈر 43 اپیل فرام آرڈرز کے بارے میں، اپیل فرام آرڈرز جو ہیں یہ ٹرائل کے دوران ٹرائل کورٹ جو ہے وہ مختلف آرڈرز کرتی ہے، تو کچھ آرڈرز ایسے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے اپیل جو ہے نا وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا اس میں آرڈر 1 میں تمام تر وہ آرڈرز جو مختلف درخواستوں پر ٹرائل کورٹ نے کیے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں دی ہوئی ہے۔ آرڈر 34 جو ہے یہ پاپر اپیلز کے بارے میں ہے، تو اس میں وہ کون جو ہے وہ ایز پاپر اپیل دائر کر سکتا ہے، اس کا اس میں بتایا گیا ہے۔ تو پاپرزم کی انکوائری جو ہے وہ کس طریقے سے کی جانی ہے، یہ اس میں اسی آرڈر میں رولز بیان کیے گئے ہیں۔ تو اپیلز ٹو سپریم کورٹ آرڈر 45 میں اس کا پروسیجر بیان کیا گیا ہے۔ آرڈر 46 جو ہے ریفرنس کے بارے میں، ٹرائل کے دوران بعض اوقات عدالت جو ہے یعنی ٹرائل کورٹ جو ہے اس کے سامنے کوئی ایسا کویشچن آ جاتا ہے کہ وہ اس کو ڈاؤٹ جو ہے نا کریٹ ہو جاتا ہے کہ آیا ایسے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں وہ اس پوائنٹ کے بارے میں فاضل عدالت عالیہ سے ڈیسیژن لینے کے لیے ایک ریفرنس تیار کر کے ٹرائل کورٹ بھیجتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار اس میں آرڈر 46 میں بیان کیا گیا کہ ایسی صورتحال میں ٹرائل کورٹ کس انداز سے کس طریقے سے جو ہے ریفرنس تیار کر کے بھیجے گی تاکہ فاضل عدالت عالیہ اس کے بارے میں اپنا ڈیسیژن دے سکے۔ آرڈر 47 ریویو کے بارے میں ہے، تو اس کا ریلیونٹ سیکشن جو ہے وہ 114 ہے۔ تو اسی عدالت میں جس نے وہ ڈیسیژن لیا ہوتا ہے وہ اس میں درخواست دے کہ وہ اس فیصلے کو ریویو کروایا جاتا ہے۔ تو اس میں کیسی صورتحال ہوتی ہیں بھئی وہ ریویو دائر کرنے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ سیکشن 114 میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور یہ آرڈر جو 47 ہے اس میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ آرڈر 48 مسلینیس ہے۔ آرڈر 49 جو ہے یہ ہائی کورٹ سے متعلق ہے۔ آرڈر 50 جو ہے یہ پروونشل سمال کازز کورٹس کے بارے میں۔ تو یہ آرڈر 50 تک کی جو ہے یہ سول پروسیجر کوڈ کے تمام آرڈرز ہیں، یہ 51 اور 52 جو ہیں یہ ڈیلیٹڈ ہیں۔ تو اس طرح ہم نے اس کا اوور ویو جو ہے تمام آرڈرز جو سی پی سی میں فالو کیے جاتے ہیں، دعویٰ دائری سے لے کر دعویٰ کس طرح دائر کرنا ہے، جواب کس طرح آنا ہے، ایشوز کیسے فریم کرنے ہیں،
یہ پلیڈنگز جو ہیں ان میں کیا رولز، کیسے رولز کو مد نظر رکھ کے آگے چلنا ہے. تو مختلف مراحل جو کیس کی سماعت کے دوران مختلف جو صورتحال آ سکتی ہیں پاسبلی، ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے تمام تر آرڈرز جو ہیں وہ آگے وہ جو ہیں ہم نے ان کو سرسری طور پر ان کا جائزہ لیا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ جو دیکھیں گے اس میں سیکشنز جو ہیں نا، پہلے ان کو ان ڈیٹیل ان کی اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد ان آرڈرز کو، ان کے ایک ایک رول کو جو ہے نا وہ وضاحت کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تھینک یو.